الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل آپ کو میں بتا رہا تھا اللہ تعالیٰ کے نبی کی پیدائش کا موقع۔ تو آپ دیکھیں کہ تاریخ ہمیشہ طاقتوروں کے لیے قلم اٹھاتی ہے، غریب یتیم اس کے لیے کون قلم اٹھاتا ہے؟ لیکن دیکھنے میں آپ یتیم پیدا ہو رہے ہیں، غریب گھرانے میں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن آپ وجہ کائنات ہیں اور پوری دنیا کا خلاصہ ہیں۔ مجھے اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے، ماں نے بتائی، ابا نے بتائی، دن کا مجھے نہیں پتا ٹھیک کون سا دن تھا، لیکن ہمارے نبی ایک یتیم گھر میں پیدا ہو رہے ہیں اور 12 ربیع الاول تاریخ محفوظ، پیر کی صبح دن محفوظ، ربیع الاول مہینہ محفوظ، 571 عیسوی صدی محفوظ۔ اس وقت عرب میں تو کیلنڈر تھا نہیں، تو اس کو پھر ریفر کرتے ہیں کہ جس سال اصحاب فیل نے حملہ کیا اس سال۔ کیلنڈر تو حضرت عمر کے زمانے سے شروع ہوا، اصحاب فیل کے واقعہ کے 6 ماہ بعد۔ اور ایک کیلنڈر ہمارے انڈیا کا ہے جس کو بکرمی کیلنڈر کہتے ہیں، مہاراجہ بکرما جیت تھا جس نے ٹیکسلا میں بیٹھ کے آدھی دنیا پہ حکومت کی تھی، ٹیکسلا میں بیٹھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی وہ 100 سال پہلے آیا ہے، تو 628 بکرمی، اور مہینہ تھا جیٹھ۔ پہلے تو ہمیں یاد ہوتے تھے، اب بھول آ گیا، ساون بھادوں جیٹھ ہاڑ، یہ جیٹھ کا مہینہ اور جیٹھ کی یکم تاریخ، یکم جیٹھ 628 بکرمی 571 عیسوی 22 اپریل، اور اصحاب فیل کے واقعے میں ربیع الاول کا مہینے میں۔ اور اس میں ایک تھوڑا ایڈٹ کرتا ہوں، اضافہ کرتا ہوں، چونکہ آپ پیدا ہوئے جب صبح الصادق نمودار ہو رہی تھی، تو میں نے مکے میں، اس وقت ڈائریاں ہوتی تھی جب 90s میں وہ ملتی تھی مفت، تو اس میں وہ ٹائم ٹیبل میں نے دیکھا 22 اپریل 4:20 پر تھی، تو پھر میں بیان میں اس کا بھی اضافہ کر دیتا ہوں کہ صبح کے 4:20۔ اب آپ ان دو چیزوں پہ غور کریں۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، کہ یہ موسم بہار کی وجہ سے اس مہینے کا نام ربیع الاول۔ دنیا کی بہار موسم سے آ رہی تھی اور دلوں کی بہار آپ کی آمد سے آ رہی تھی۔ انسانیت کی بہار اور موسم کی بہار کو اللہ نے اکٹھا کیا۔ پھر صبح کی روشنی دنیا کو روشن کرنے کے لیے آ رہی تھی، اور آپ کی آمد کفر کے اندھیروں کو روشنیوں میں بدلنے کے لیے آپ کی آمد ہو رہی تھی۔ یہ آپ دل کی دنیا پر طلوع ہو رہے تھے، اور ادھر سورج وہ کائنات پہ طلوع ہو رہا تھا۔ یہ اتفاق سے نہیں ہے، یہ سارا سسٹمیٹک اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہے سارا کچھ۔ بے رمضان کے مبارک مہینے میں پیدا ہوئے، مہینے کی برکت نہیں لی اللہ نے دی، بلکہ مہینے کو برکت آپ کی تو پھیل دی۔ حج کے ذوالحج کے مبارک مہینے میں پیدا ہوئے، ایسا کوئی چکر نہیں ہے، بلکہ ربیع الاول کو برکت ملی آپ کی آمد سے۔ تو آپ کے گرد جو نام اللہ نے اکٹھے کیے، والدہ کا نام آمنہ، امن، جو لیڈی ہیلتھ وزیٹر تھی اس کا نام شفا، شفا صحت۔ ہمارے گاؤں کی شفا بنت عمر ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، دونوں ماں بیٹا بعد میں ایمان لائے۔ اچھا، آپ کے والد کا نام ہے عبداللہ، جو بندگی کا معنی دیتا ہے۔ آپ کے خاندان کا نام ہے ہاشم، جو سخاوت کا معنی دیتا ہے۔ کل میں نے بتایا تھا کہ روٹی کھلانے والے کو ہاشم کہتے ہیں، ان کا نام تو عمر تھا ہاشم کا۔ اور دودھ پلانے والی کا نام حلیمہ، جو اخلاق ہیں، حلم۔ اور قبیلے کا نام سعد، خوش بخت۔ جب یہ آئی نا تو عبد المطلب نے ان کا انٹرویو لیا، کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا حلیمہ، کہا حلم آ گیا۔ کہا تیرا قبیلہ کون سا؟ کہا سعد، یعنی کہ خوش بختی آ گئی ان کو دی۔ تو آپ کی پیدائش نے جو 9 مہینے کا رکا ہوتا ہے مادہ ماں کے پیٹ کا، اس میں سے ایک ڈراپ نیچے نہیں گرا، ایک قطرہ۔ اور بچے کے جسم پر بہت کچھ لگا ہوتا ہے، دھلے ہوئے، اور جیسے جیسے آپ باہر آ رہے تھے کمرے میں خوشبو پھیل رہی تھی،
روشنی پھیل رہی تھی. پھر اس نے ناف کو دیکھا تو وہ کٹی ہوئی، ختنہ دیکھا تو ماں کے پیٹ سے ہوا. ولدہ مختونا مقطوع السرہ، یہ عربی کے الفاظ ہیں کہ آپ ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے اور ناف کٹی ہوئی پیدا ہوئی. تو وہ دیکھ رہی ہے کہ یہ کیا ہے، کمرہ روشن ہو گیا ہے، خوشبو پھیل گئی ہے. تو وہ چونکہ وہ تو کتنے بچے ان کے ہاتھوں پیدا ہوئے ہیں، تو وہ حیران ہو رہی ہے. اسی حیرت میں انہوں نے بچے کو کوئی کپڑا لپیٹا یا کیا کیا، ماں کے پہلو میں لٹایا. اب میکسیمم آدھا گھنٹہ لگا لو. تو آپ اس طرح پڑے تھے، ایک دم آپ نے کروٹ بدلی فل، اور ایسے سجدے میں چلے گئے، ایسے یعنی الٹے نہیں ہوئے، سجدے میں گئے اور لمبا سجدہ کیا. گویا یہ اعلان تھا کہ میرے اس دین میں سب سے بڑی بندگی نماز ہوگی. اور جب آپ جا رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کے آخری الفاظ تھے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. پہلے دو چیزوں کو اکٹھا کیا، حقوق اللہ، نماز نہ چھوڑنا، حقوق العباد، نوکروں سے اچھا سلوک کرنا. یہ ان دونوں کو دہراتے رہے. پھر آواز جب زیادہ کمزور ہو گئی تو پھر نماز نماز نماز، اور پھر اللہم الرفیق الاعلی، یا اللہ اب اپنے پاس بلا لے. تو سجدہ کیا. اب یہ دونوں ڈر گئیں بیبیاں، حضرت آمنہ والدہ بھی اور ادھائی بھی، یہ کیا ہو رہا ہے. پھر اس سے عجیب ہوا کہ آپ نے ایسے یوں سینہ اوپر اٹھایا، دونوں ہاتھوں سے ایسے سینہ اوپر اٹھایا، ٹانگیں لمبی تھی، اور سیدھا ہاتھ ایسے کیا انگلی کے ساتھ یوں. تو جب آپ نے ایسے کیا تو حضرت آمنہ کہتی ہیں ساری دنیا کے پردے ہٹ گئے میری نظروں سے، اور مجھے یمن کے محل اور روم کے محل، ایران کے محل نظر آنے لگے، حیرہ کے محل نظر آنے لگے، اور آسمان کے ستارے لگا کہ میرے اوپر گر رہے ہیں، اتنے قریب آ گئے. اور اس کے بعد آپ گرے سیدھے، اور پھر وہی معصوم بچہ، کوئی حرکت نہیں. تو ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا کہ یہ کیا ہے، وہ سمجھ نہیں آ رہی. گود میں لیا تو ایک دم کمرے کی چھت پھٹی. اور یہ جو سردیوں میں ہوتی ہے دھند، فوگ جس کو کہتے ہیں، بادل کو کہتے ہیں سحاب اور فوگ کو کہتے ہیں غمام. تو وہ ایک دم فوگ اندر آئی. یہاں تو فوگ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، گرم علاقہ ہے. جیسے گھر کی چھت پھٹی اور پورے کمرے میں دھند پھیل گئی، اور جہاں ماں کی گود تھی وہاں وہ اتنی گہری ہو گئی کہ آپ غائب ہو گئے، یعنی ماں دیکھ نہیں پا رہی، اتنی وہ گہری ہو گئی. اور اس فوگ کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو پوری دنیا پھرا دو. ابھی آپ کو پیدا ہوئے آدھا گھنٹہ مشکل سے ہوا ہے. کیوں؟ لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، کہ ساری دنیا پہچان لے کہ یہ ہے وہ جس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی. اس کی ذات کو پہچانے، اس کی صفات کو پہچانے، اس کی عادات کو پہچانے. ابھی تو آپ کی زندگی شروع ہو رہی ہے اور اعلان آگے کا ہو رہا ہے. ساری دنیا کو بتا دو کہ اس بچے کے پیچھے چلنے والوں کو منزل ملے گی. اور پھر آواز آئی کہ اس کو آدم کے اخلاق دو، آتوہ خلق آدم ومعرفت شیس، اور شیس علیہ السلام کی معرفت دو، وشجاعت نوح، اور نوح علیہ السلام کی بہادری دو، وخلت ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل، اور اسماعیل کی قربانی دو، وفصاحت صالح، اور صالح کی خوش بیانی فصاحت دو، وحکمت لوط، اور لوط علیہ السلام کی حکمت دو، ورضا اسحاق، اسحاق کی رضا دو. ہر نبی کی جو ایک کوالٹی ہے نا اس کا اعلان ہو رہا ہے. وبشرا یعقوب، یعقوب کی بشارت دو. وجمال یوسف، یوسف علیہ السلام کا حسن دو. وشدت موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو. وجہاد یوشع، یوشع علیہ السلام کا جہاد دو. وحب دانیال، اور دانیال علیہ السلام کی محبت دو. ووقار الیاس، اور الیاس کا وقار دو. وقلب ایوب، اور ایوب علیہ السلام کا دل دو. ولحن داود، اور داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، حسن بیان دو. وطاعت یونس، یونس علیہ السلام کی اطاعت دو. وزہد عیسیٰ،
اور عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے بے رغبتی دو، وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور جتنا کچھ ہم نے نبیوں کو دیا وہ سب اس بچے کے اندر ڈال دو۔ اور ابھی آپ کی عمر 1 گھنٹہ مشکل سے، اس لیے وہب ابن منبہ، ان کی قبر ہے صنعاء میں، یہود کے بڑے عالم تھے، ایمان لائے، 2 بڑے یہود کے عالم، ایک کعب احبار اور ایک وہب ابن منبہ، اور حضور کے زمانے میں عبداللہ بن سلام، وہ صحابی ہیں، یہ دونوں تابعی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سارے نبیوں کو جو علم دیا اس کی مثال ہے ایک ذرے کی، ریت کے ذرے کی، اور جو ہمارے نبی کو دیا اس کی مثال ہے پوری دنیا کے صحراؤں کی۔ تو میں تو کئی صحرا پھرا ہوں، تو حیرت ہوتی ہے کہ 1.25 لاکھ نبیوں کو جو ملا ایک ذرہ، اور جو ہمارے نبی کو ملا صحراؤں کے ذرے۔ کبھی آپ آئے نا لاہور سے سعودیہ، تو جہاز ربع الخالی کے اوپر سے گزرتا ہے، جو صحرا ہے نا بڑا، اس کے اوپر سے، جو میں تھوڑا جغرافیہ پڑھا ہوا ہے، تو میں دیکھتا ہوں تو وہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے نبی کو جو وہ تو ایک صحرا ہے، 6 بر اعظم میں صحرا ہے، تو اس کا مطلب تھا کہ ہمارے نبی کے علم کی کوئی حد کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور پھر وہ بادل جب ہٹ گیا تو آپ کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اور عبد المطلب ساری رات بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے رو رہے تھے کہ یا اللہ عبداللہ چلا گیا، بیٹی نہ ہو بیٹا دے۔ انہیں کیا خبر کہ کون آ رہا، جب ان کو خبر ملی تو وہ اتنا خوش ہوئے۔ تو عرب کا دستور تھا، کچھ عرصہ آپ گھر میں رہے، کہ دیہات میں بچوں کو بھیجتے تھے تاکہ عربی خالص سیکھیں اور دیہاتی فضا میں مضبوط ان کے اعضاء و جوارح ہوں۔ تو بنو سعد یہ طائف کے آگے ہیں، وہاں سے 10 عورتیں مکے میں آئیں بچوں کو لینے کے لیے۔ اچھا، جس سال ہمارے نبی پیدا ہوئے اللہ نے 6 بر اعظم میں ہر ماں کو بیٹا دیا، کسی کی بیٹی نہیں پیدا ہوئی، ہر ماں کو اللہ نے بیٹا دیا، سب اللہ اپنے حبیب کے پروٹوکول میں۔ بیٹے کو ہر کوئی زیادہ پسند کرتا ہے، تو وہ جب حضرت جو حلیمہ تھی، ان کی اونٹنی بھی کمزور تھی اور ان کا گدھا بھی کمزور تھا، تو لہذا وہ پیچھے رہ گئیں۔ 9 عورتیں پہلے پہنچ گئیں، جو آئے آپ کے گھر تو پتہ چلا یتیم تو چھوڑ کے چلی جائے اور کوئی اور بچہ لے لے۔ تو اس دن مکے میں 10 بچے پیدا ہوئے تھے، اسی دن کی بات نہیں، وہ تھوڑا آگے چل کے، تو ایک آپ یتیم تھے، باقی 9 کے والدین تھے، تو یہ 9 عورتوں نے 9 بچے ریزرو کر لیے اور لے کے چل پڑی۔ جب حضرت حلیمہ پہنچی تو وہ بھی آئیں، تو یتیم سنا تو چھوڑ کے چلی گئی، اور جا کے سارا مکہ ڈھونڈا، کوئی بھی نہیں ملا، سارے بچے چلے گئے تھے۔ تو ان کے خامن کہنے لگے کہ یتیم بچہ لے لے، کوئی ثواب بھی ملے گا ہمیں۔ تو پھر وہ عبد المطلب کے پاس آئیں، تو انہوں نے وہ جو میں نے پہلے بتا دیا، ان کا انٹرویو کیا، تو حضرت آمنہ نے فرمایا کہ یہ بڑی برکت والا بچہ ہے۔ تو اس کی ایک دفعہ حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے آپ کے بچپن میں پتہ چل گیا تھا کہ آپ کوئی بڑی ہستی ہیں۔ آپ نے کہا وہ کیسے؟ کہا میں آپ کے گھر آیا تھا اور آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے معصوم، تو بچہ ایسے کرتا نا، ہاتھ پاؤں ہلاتا ہے، تو کہا میں نے ایسے اوپر دیکھا تو 14ویں کا چاند تھا، جب آپ ایسے کرتے چاند ادھر ہو جاتا تھا، جب آپ ہاتھ ایسے کرتے چاند ادھر ہو جاتا تھا، آپ کے ٹانگوں اور ہاتھوں کی موومنٹ سے چاند ایسے ایسے ہو رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کان القمر یناغینی و یحاکینی، چاند مجھے لوریاں دیتا تھا اور مجھے کہانیاں سناتا تھا، ویمنعنی من البکاء، اور مجھے رونے سے روکے رکھتا تھا کہ میری ماں اپنے کام میں لگی رہے، مجھے تو اس وقت ہی پتہ چل گیا تھا۔ تو حضرت حلیمہ نے جو ہی گود میں لیا تو دونوں چھاتیاں دودھ سے بھر گئے۔ قحط کا زمانہ تھا، تو ایک بیٹا جو تھا وہ پہلے سے تھا حضرت حلیمہ کا، دودھ بالکل خالی تھا، یا آپ کو گود میں لیا تو چھاتیاں بھر گئی، تو اس نے الٹی طرف لگایا تو آپ نے ہونٹ بند کر لیا، پھر سیدھی طرف لگایا تو آپ نے پینا شروع کر دی، جب یہاں سے دودھ ختم ہوا پھر ادھر کیا تو آپ نے ہونٹ بند کر لیا کہ اپنے بھائی کے لیے حصہ چھوڑ دی۔ تو رات ہو گئی تھی، تو کہنے لگی حضرت حلیمہ کہ جا کے دیکھو شاید اونٹنے میں کوئی قطرہ دودھ ہو۔ وہ کہنے لگے دودھ کہاں سے ہوگا؟ وہ تھانی اوپر چڑھ گئے،
کہنے لگی شاید اس بچے کی برکت سے کچھ ہو جائے. تو اب وہ گئے اونٹنی کے پاس. اندھیرا تھا تو جب ٹٹولا تو اس کے تھن نیچے لٹکے ہوئے تھے مشکیزے کی طرح. تو اس نے سارا دودھ نکال کے اتنا بڑا جگ بھر لیا. تو حضرت حلیمہ کہنے لگی یہ کہاں سے آ گیا؟ کہا یہ اونٹنی سے. انہوں نے کہا نہیں، اس بچے کی برکت سے آیا. تو اس رات پھر کہنے لگے ہم بڑے آرام سے سوئے کہ پیٹ میں کچھ گیا. اب اگلے دن جب سفر شروع کیا تو گدھے پر بیٹھی اور بچے کو گود میں لیا اور اس کی باگ اٹھائی طائف کی طرف. تو اس نے جھٹکا لیا گدھے نے اور حرم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ایسے سجدہ کیا. پھر سر اٹھایا، پھر دوسری دفعہ سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر تیسری دفعہ سجدہ کیا. سجدہ شکر کہ گدھے کو بھی پتا تھا کہ میرے اوپر کون ہے. نہ ماں کو پتا ہے نہ دائی کو پتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یہ میرے اوپر کون ہے. اور ان کے قافلے کی، ان کے قبیلے کی عورتیں 24 گھنٹے پہلے روانہ ہو چکی تھیں. ان کی اونٹنی اور گدھے کی اتنی رفتار تیز ہوئی کہ 24 گھنٹے کو کور کیا اور ان سے آگے نکل گئی. جو وہ آگے نکلی تو کہنے لگی حلیمہ سواری بدل لی. کہنے لگی سواری تو نہیں بدلی، سوار بدلا ہے. کہنے لگی تیرے آج بعضے کہتے ہیں گدھی تھی، بعضے کہتے ہیں گدھا تھا، دونوں روایات ہیں. کہنے لگی حلیمہ تیری گدھی کی تو کوئی شان ہی نرالی ہو گئی ہے. کہ نہیں، اس کی شان نرالی نہیں، اس بچے کی شان نرالی ہے. تو اپنے قبیلے کی عورتوں سے کافی دیر پہلے وہ وہاں پہنچ گئیں. تو اب قحط کا زمانہ تھا. جب حضرت حلیمہ کی بکریوں کو چرانے جاتا چرواہا تو پتھر پہ بھی منہ مارتے تو اس میں سے گھاس نکل آتا. اور باقی جو چرواہے تھے ان کی بکریاں پتھر ڈھونڈتے پتھروں میں گھاس تھی نہیں. تو شام کو جب وہ آتی تو حضرت حلیمہ کی جو بکریاں تھیں ان کے ایسے وہ پسلیاں باہر نکلی ہوتی تھی. تو وہ جو باقی تھے بنو سعد کے لوگ وہ اپنے نوکروں کو ڈانٹتے کہ تم کہاں لے جاتے ہو بکریوں کو؟ کہا جی وہیں جہاں حلیمہ کی جاتی. کہا وہ تو ان کے تو پیٹ ایسے ہوتے ہیں، ہماری بکریاں ایسے ہوتی ہیں. کہا ان کے ساتھ کوئی اور ہی کام ہے، وہ منہ مارتے ہیں تو گھاس نکلتا، ہماری بکری منہ مارتی ہے تو پتھر نکلتا ہے. تو آپ 4 سال کی عمر تک وہاں رہے. ایک دفعہ بکریاں چرانے اپنے والد کے ساتھ گئے ہوئے تھے تو یہودیوں کا گزر ہوا. وہ کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگے، کہنے لگے یہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا ہے. کہنے لگے اگر تم کہتے نا کہ یتیم ہے تو ہم اس کو یہیں قتل کر دیتے، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے. اتنا علم تھا اور ایمان نہیں لائے. کم وقت حیرت کی بات. یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو مدینے میں یہود آباد ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حج سے واپس جا رہے تھے تو مدینہ سے گزرے تو 3 صحابہ نے، قریظہ، نظیر اور قینقاع، یہ آپس میں کہنے لگے یہ جگہ لگتی آخری نبی کی ہے، یہاں آئے گا. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اجازت مانگی ہم یہاں آباد ہو جائیں، ہماری نسلیں اس پہ ایمان لائیں گی. ان کا ہو جائے. تو یہ کھجوروں کی باغات اور اس کو آباد کرنے والے یہود تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ہمارے نبی کی آمد سے کوئی 1200 سال پہلے. اور جب آپ تشریف لائے تو بنو قریظہ رہتے تھے قباء سے آگے، یہ ایسا ٹرائی اینگل تھا. ایسے یہاں رہتے تھے بنو قینقاع، بنو نذیر، یہاں رہتے تھے بنو قینقاع اور یہاں رہتے تھے بنو قریظہ. تو بنو قریظہ کے سردار حی بن اخطب نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کرو کیا یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے. حضرت صفیہ بیٹی تھی حی بن اخطب کی، وہ کہتی میرے چچا مجھ سے اتنا پیار کرتے تھے، جب کبھی وہ گھر سے باہر جا کر واپس آتے تو سب سے پہلے مجھے اٹھاتے تھے، پیار کرتے تھے. تو اس دن شام کو جب وہ آئے تو میں نے دیکھا بڑے تھکے ہوئے، تو میں بھاگ کے چمٹنے لگی تو مجھے دھکا دے دیا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ میرے ساتھ کیا کیا ہے. تو میرا باپ پوچھتا ہے کیا دیکھا؟ تو میرا چچا کہتا ہوا وہی ہے. تو حضرت صفیہ کا والد کہتا ہوا کیا واقعی وہی ہے؟ اس کا بھائی کہتا واللہ ہوا، اللہ کی قسم وہی ہے. تو یہ پوچھتا ہے تو پھر ارادہ کیا ہے؟ کہا مرتے دم تک دشمنی کروں گا. اس طرح اللہ نے ان کی دلوں پہ مہریں لگا دیں، وہی ہے لیکن مرتے دم تک اس کی دشمنی کروں گا. تو جب آپ قباء سے چلے نا مدینہ تو راستے میں وہ بنو سالم کا محلہ ہے، وہاں
جمعے کی نماز کا وقت، پہلا جمعہ پڑھایا آپ نے۔ تو عبداللہ بن سلام بنو قینقاع میں سے تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ وہ آئے آپ کا خطبہ سننے، چہرہ دیکھا تو کہنے لگے چہرہ تو وہی ہے۔ پھر نبی کی ایک پہچان ہوتی ہے کہ اس جیسا خوبصورت بولنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کا ایک ٹسٹ اب باقی رہ گیا۔ تو آپ نے جمعے کے خطبے میں ایک جملہ بولا، افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بالسلام۔ تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ حسن کلام نبی کے سوا اور کسی کا نہیں ہوتا۔ الفاظ کیا ہیں؟ سلام پھیلاؤ، اردو میں تو اس کی کوئی کشش نہیں، لیکن عربی میں جو ایسے دریا کو کوزے میں بند کیا ہے، سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو اور جنت میں آرام سے پہنچ جاؤ۔ اس پر وہ ایمان لائے۔ تو بعد میں عیار کرنے کے یا رسول اللہ یہ یہود بڑے ہی واہیات لوگ ہیں، میں ان کو آپ بلائیں میرے بارے میں پوچھیں میں کیسا ہوں، میں چھپ جاتا ہوں۔ تو وہ ایک طرف پردے کی اوٹ میں بیٹھ گئے، تو آپ نے بنو قینقاع کو بلایا کہ عبداللہ بن سلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہتا خیرنا ابن خیرنا اور عالمنا، پوری اس کی پٹی پڑھ دی۔ آپ نے کہا اگر وہ ایمان میرے اوپر میرا کلمہ پڑھ لے، کہا حاشا للہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ تیرا کلمہ پڑھے۔ تو آپ نے کہا عبداللہ، وہ بہرا کر کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہنے لگے شرنا ابن شرنا، یہ سب سے بڑا شریر ہے، شریر کا بیٹا ہے، شریف کا پوتا ہے، انتہائی غلیظ انسان۔ تو 4 سال کی عمر میں یہود نے پہچانا کہ یہ آنے والے وقت کا نبی ہے۔ اور پھر یہاں آپ کا پہلی دفعہ سینہ چاک کیا گیا، آپ بکریاں چرا رہے تھے تو ان کو چٹان پہ لٹایا جبریل نے اور سینہ کھولا، ہارٹ سرجری۔ اب میرا تو بھائی خود ہارٹ اسپیشلسٹ ہے، تو وہ کتنا کرٹیکل اور کتنا وہ مشکل کام ہے کہ ایک پوری مشین پر انسان کو شفٹ کر دیتے ہیں، لیکن دل تو وہی ہوتا ہے۔ اس نے یوں دل نکال لیا جبریل نے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک خون کا قطرہ نہیں نکلا، اور اس کو صاف کیا، کھولا، چیرا، اس میں سے کالا ڈاٹ تھا خون کا، وہ باہر نکالا، پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر لگا دیا اور ایسے کیا تو نشانی غائب ہو گئے۔ اوپر ہارٹ والوں کے پوری زندگی یعنی لمبی لکیر لگی ہوتی ہے۔ تو ان کے جو بھائی تھے نا وہ ڈر گئے، وہ بھاگے بھاگے گئے کہ میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا۔ تو دونوں میاں بیوی آئے تو آپ سہمے ہوئے بیٹھے تھے، تو انہوں نے حضرت حلیمہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو انہوں نے وہ سارا سنایا۔ پھر ان کا مشورہ ہوا کہ ان کو واپس کر دینا چاہیے، پتہ نہیں پھر اور کیا ہو جائے۔ تو دونوں میاں بیوی آئے اور آ کر واپس کیا۔ تو 2 سال آپ ماں کے ساتھ رہے۔ 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ اپنے خامند کی قبر پہ نہیں گئی تھی ان کی وفات کے بعد، تو انہوں نے عبد المطلب سے اجازت چاہی کہ میں اپنے خامند کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب نے اجازت دے دی۔ تو 3 افراد، ایک حضرت آمنہ، ایک حضرت ام ایمن، یہ آپ کے والد عبداللہ کی باندی تھی، نوکرانی تھی، حبشی تھی، اور ایک آپ کی ذات مبارک مدینہ پہنچے اور 1 مہینہ وہاں گزارا۔ مجھے ویسے ہی اپنا وہ ایک ادبی ذوق ہے نا، تو مجھے خیال آتا ہے کہ جب پہلی دفعہ ماں آپ کو باپ کی قبر پہ لے کر گئی ہوگی تو ماں بیٹے میں کیا گفتگو ہوئی ہوگی۔ یہ کسی کتاب والے نے تو اس کو نقل نہیں کیا، تیسرا کوئی وہاں تھا ہی نہیں، لیکن آپ نے کیا پوچھا ہوگا کہ یہ کون ہے، یہ میرا کیا لگتا ہے، اور ماں نے کس طرح بتایا ہوگا۔ یہ ایک دھندلا سا تصور میرے اندر آتا ہے تو بہت دل کٹتا ہے اس وقت۔ تو وہاں آپ نے فرمایا کہ میں نے تیرنا سیکھا، وادی عقیق ہے جو کہ اس وقت مدینے کا ڈیفنس تھا، وہ تو وہاں بارشوں کا پانی اکٹھا ہو جاتا تھا تو وہ ایک جھیل بن جاتی تھی، اس سے پھر زراعت ہوتی تھی۔ تو جو مدینے کے مالدار لوگ تھے وہ وادی عقیق میں گھر بناتے تھے، اس میں آپ جھیل میں آپ نے تیرنا سیکھا۔ پھر 1 مہینے کے بعد یہ قافلہ جب واپس چلا تو جب ابوا پہنچا، ابوا سے آگے کوئی 2.5 دن کا سفر تھا یا 3 دن کا سفر تھا۔ تو میں گیا ہوں حضرت آمنہ کے قبر پر گیا ہوں، تو وہاں ایک دم حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی۔ تو چونکہ میں ہارٹ اٹیک سے گزرا ہوں
تو جو کتاب میں نے پڑھا ہے اس سے میرا اندازہ ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، چونکہ ویسے بار بار کروٹ بدل رہی تھی، ایسے ہو رہی تھیں، ایسے ہو رہی تھیں، اور بولا نہیں جا رہا تھا۔ اور میں حیران ہوں، جس کے لیے کائنات بنائی اس کی ماں کو جنگل میں اٹھا لی، صرف 6 سال کی عمر۔ اگر یہ 4 دن بعد جاتی تو نکلتی تو مدینے میں موت آ جاتی، 4 دن پہلے چلتی تو مکے میں موت آ جاتی، دونوں جگہ سنبھالنے والے ہوتے۔ این خوفناک جنگل۔ میں تو گیا تھا 2000 میں، آج سے 25 سال پہلے۔ تو میں نے ایک رہبر کے ذریعے اندر گئے تھے، میں نے ایسے چاروں طرف دیکھا تو کالے پہاڑ، ایک سبزے کا پتا بھی نہیں تھا۔ تو 1400 سال پیچھے وہاں کیا ہوگا؟ تو اب بلاتے تھے اور بول نہیں سکتی تھی، پھر آخری ان کے الفاظ تھے، بیٹا کل جدید بال وکل حی میت ولقد ولدت طہرا، بیٹا ہر نئی چیز پرانی ہوتی ہے اور ہر آنے والے نے مرنا ہوتا ہے، اور میں ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو عالم کو پاک کر دے گا، اور اینڈ آف دا نیوز۔ تو آپ کے لیے پہلی موت تھی، کوئی موت نہیں دیکھی تھی، دیکھی بھی ماں کی، وہ بھی جنگل، خوفناک جنگل۔ تو بلائیں تو کوئی آواز ہی کوئی نہیں ہے، اب ان کو پتہ ہی نہیں کہ میری ماں بول کیوں نہیں رہی، موت تو دیکھی نہیں ہے۔ تو حضرت میمن نے پتھر کٹھے کیے اور ان کے چاروں طرف جو لگا دی، وہ کھودنے کا تو سوال ہی نہیں پہ۔ میں نے دیکھا اوپر 70 فٹ اونچا پہاڑ ہے وہ، اور وہاں ایسے ایک چوکور چبوترا سا بنا ہوا تھا پہلے سے ہی، ان کو ڈھک کے جب نیچے اترے تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور پھر بھاگ کے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ تو ایمن جب پیچھے پہنچی تو آپ ماں کی قبر سے ایسے لپٹے ہوئے تھے پتھروں کے اوپر۔ تو جب وہ قریب پہنچی تو کہہ رہے تھے، ماں جی آپ مجھے اکیلا چھوڑ کے چلی گئی، آپ کے بعد اب میرا کون ہے، میں کس کے سہارے زندہ رہوں گا؟ تو ایمن نے اٹھایا، بیٹا چلو، تو ہاتھ جھٹک دیا، نہیں میں اپنی ماں کے پاس رہوں گا، میں اپنی ماں کے پاس رہوں گا۔ وہ کھینچ کے نیچے لائیں تو مکے تک روتے ہوئے سارا سفر آپ نے طے کیا۔ تو باپ ماں کے پیٹ میں 2 ماہ کے تھے اور ماں کو 6 سال میں اٹھا لیا، یتیمی کی زندگی۔ اور دادا نے پھر کفالت کی تو 2 سال بعد ان کو بھی اٹھا لیا، 8 سال کی عمر میں دادا بھی فوت ہو گئے۔ تو آپ کا بولنا بند ہو گیا تھا، آپ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے، اور کھاتے بھی کچھ نہیں تھے، زمزم کا پانی پی کے بس۔ پھر حضرت ابو طالب نے جب آپ کی کفالت کی تو وہ ان کے گھر میں غربت تھی، تو پھر 8 سال کی عمر میں بکریاں چرانے کی نوکری کی، اور ہیں قاب قوسین او ادنی، اور آپ کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، جوتے کے بھی پیسے نہیں تھے، سر پہ سر ڈھانپنے کے لیے گرمی کی شدت، نہ پگڑی نہ رومال، ننگے سر ننگے پاؤں، یہ غار سور کے پاس جا کے بکریاں چراتے تھے، پھر شام کو واپس آتے تھے تو 1-2 ٹکے ان کو اس کی مزدوری ملتی تھی، وہ آگے اپنی چاچی کو دیتے تھے، حضرت فاطمہ بنت اسد۔ اور شروع سے ہی آپ کے ساتھ معجزات تھے، جب آپ کھانے میں شریک ہوتے تھے تو سارے کزنز کو کھانا پورا ہو جاتا تھا، اگر آپ کہیں آگے پیچھے ہوتے تھے تو کھانا کم پڑ جاتا تھا، اولاد زیادہ تھی، کھانا تھوڑا ہوتا تھا۔ تو حضرت فاطمہ بنت اسد کو تو اللہ نے ایمان دیا، بقیع میں ان کی قبر ہے، تو وہ کہتے جب تک میرا بھتیجا محمد نہیں آئے گا میں کسی کو روٹی نہیں کھلاؤں گا۔ آپ ہاتھ ڈالتے تھے تو سب کو پورا ہو جاتا تھا، بلکہ بچ جاتا تھا۔ تو آپ کی عمر جب 10 سال کی ہوئی، 12 سال کی، تو حضرت ابو طالب کا سفر ہوا تجارتی شام کا، تو آپ نے ضد کی کہ میں بھی جاؤں گا، کہنے بیٹے بڑا لمبا سفر ہے، مشقت کا سفر ہے، تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ تو وہ رونے لگے، میرا پیچھے ہے کون، پھر میں اکیلا یہاں کیا کروں گا؟ تو پھر ابو طالب کا دل نرم ہوا تو انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ چلو۔ تو اردن میں ایک جگہ تھی زرقا، اس کے پاس سے یہ قافلہ گزر رہا تھا، تو وہاں ایک راہب رہتا تھا، پادری، اس کا گرجا تھا۔ اس نے جب دیکھا نا قافلے کو اور آپ پہ نظر پڑی تو وہ وہاں ایک بڑا درخت تھا، اس میں وہ سسانے کے لیے بیٹھے تھے، تو اس نے کہا تم آج رات میرے مہمان ہو، ادھر ہی ٹھہرو، صبح تمہارا کھانا کروں گا۔ تو وہ قافلے والے کہنے لگے پہلے تو کبھی ہمیں پوچھتا ہی نہیں تھا، تو آج یہ ضیافت اور سخاوت کیوں ہے؟ کہا وہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ تو اگلے دن اس نے دوپہر کا کھانا تیار کیا اور آیا اور دیکھا سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نظر نہیں آئے۔ پوچھنے کا سارے ہو، سارے آ گئے ہو؟ کہا نہیں کوئی کم ہے۔
تو انہوں نے کہا ایک بچہ ہے اونٹ چرانے گیا، وہ کہا اسی کی وجہ سے تو تمہیں کھلا رہا ہوں، تمہیں کہاں پوچھنا تھا میں نے، اس کو بلاؤ۔ تو انہوں نے حضرت ابو طالب نے ایک آدمی بھیجا، تو جب آپ تشریف لا رہے تھے تو وہ بحیرہ آپ کو دیکھ رہا تھا، ایک بادل نے آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا تھا اور ساتھ آ رہا تھا۔ جب آپ پہنچے وہاں درخت کے پاس تو ساری جو سایہ تھا وہ لوگوں نے گھیر لیا تھا، تو آپ دھوپ میں بیٹھ گئے۔ جو ہی آپ دھوپ میں بیٹھے تو چند شاخوں نے آگے بڑھ کے آپ کے اوپر سایہ کر دی، تو بحیرہ آیا اور آپ کو کھڑا کیا۔ کہنے لگا حضرت ابو طالب سے، یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ کہنے لگا میرا بیٹا ہے۔ کہا جھوٹ بول رہے ہو، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مرا ہوا ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا ہاں تم صحیح کہتے ہو، یہ میرا بھتیجا ہے۔ یہ سگے بھائی تھے، عبداللہ اور ابو طالب سگے بھائی تھے، لیکن یہ مجھے اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز ہے۔ تو اس نے آپ کی آنکھوں میں دیکھا تو سرخ دھاریاں تھیں، تو وہ کہنے لگا یہ جو اس کے سرخ دھاریاں ہیں یہ سفر کی وجہ سے ہو گئی ہیں یا مستقل ہیں؟ تو حضرت ابو طالب نے فرمایا مستقل ہیں۔ پھر اس نے آپ کی کمر سے کرتا اٹھایا تو وہ مہر نبوت نظر آئی اس کندھے کے ساتھ۔ تو وہ امتحان لینے کے لیے کہنے لگا میں تجھے لات و عزا کی قسم دیتا ہوں، جو پوچھوں مجھے بتانا ہے۔ کہنے لگا خبردار، یہ لات و عزا سے بری چیز میری نظروں میں اور کوئی ہے ہی نہیں، مجھے اس کی قسم مت دو۔ کہ اچھا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ کہا آپ پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ تو پھر اس نے حضرت ابو طالب سے کہا یہ آنے والے وقت کا نبی ہے، آخری نبی ہے، اور آج کے دن اس نے یہاں آنا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ یہود اس کے پیچھے ہوں گے اس کو قتل کرنے کے لیے، تو اس کو یہیں سے واپس لے جا۔ اور تھوڑی دیر گزری تو پورا ایک فوجی دستہ پہنچ گئے آپ کے پیچھے آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ تو بحیرہ کا تو ایک روب تھا نا، ایک بڑا بزرگ تھا، انہوں نے کہا جو چیز اللہ فیصلہ کر چکا ہو تم اسے بدل سکتے ہو؟ کہنے لگے نہیں۔ کہ پھر دفع ہو جاؤ، اس پر تمہاری تلوار نہیں چلے گی۔ تو وہ ان کی ہیبت اتنی تھی کہ وہ سارے واپس چلے گئے۔ تو حضرت ابو طالب نے وہیں اونے پونے بیچ کے اور واپسی کا سفر اختیار کر لیا۔ اتنی پہچان تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی جوانی میں دمشق آئے کاروباری سلسلے میں، تو وہاں ایک رومی سے جھگڑا ہو گیا، انہوں نے اس کو ڈنڈا تھا اس کے سر میں مارا۔ وہ تو موسیٰ علیہ السلام والا قصہ ہو گیا، جو انہوں نے مکہ مارا تھا وہ مر گیا، وہ رومی مر گیا۔ وہ مرا تو ان کو پکڑنے کے لیے لوگ بھاگے، وہ آگے بھاگ پڑے، اور وہ پہاڑی آدمی، وہ شہری ان کو کہاں ملائی دیتے تھے، تو پیچھے پورا ایک مجمع ان کو پکڑنے کے لیے، تو بھاگے جا رہے تو آگے نا ایک گرجے کے سامنے ایک پادری کھڑا تھا، وہ آپ کو دیکھ رہا تھا ایسے۔ جب اس سے آگے گزرنے لگے تو کہنے لگے ادھر آ جاؤ، اور بلا کے اپنے گرجے کے اندر بھیج دیا، دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ تو پیچھے لوگ آئے، حضرت یہاں ایک بدو تو نہیں دیکھا آپ نے، ہمارے آدمی کو قتل کر کے بھاگا ہے، دفع ہو جاؤ، ادھر کوئی نہیں آیا۔ وہ سارے واپس چلے گئے۔ جب اطمینان ہو گیا تو ان کے پاس آئے، کہنے لگے کیا نام ہے تیرا؟ کہا عمر۔ کہاں سے آیا؟ کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ کہا تمہارے وہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ کہنے لگا ان قریب ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا اور تیرے مقدر میں اس کا ساتھی ہونا لکھا ہوا ہے، اور ان قریب تو میرا یہ ملک فتح کرے گا، تو مجھے یہاں نا تم لکھ کے دے دو کہ تیری فوجیں جب آئیں تو میرے اور میرے گرے جو گوشت نہ کہیں۔ کہنے کہ حضرت میری غربت کا مذاق تو نہ اڑا، میں مفرور مجرم اور مجھے تم بادشاہی سنا رہے ہو، مہربانی کرو اتنا مذاق نہ کرو میرے ساتھ۔ کہنے لگے تیرے کو جاتا ہے اگر میں تمہیں لکھنا آتا تھا حضرت عمر کو؟ کہنے کا تو لکھ کے دے دے۔ حضرت عمر نے لکھ کے دے دیا، اور پھر 15 ہجری میں شام صحابہ کی فوجیں شام میں داخل ہو رہی تھی، تو حضرت عمر نے ان کو خاص طور پہ ہدایت کی، او گرجا ایک پادری زندہ ہو تو اس کو پروٹوکول دینا۔ تو وہ زندہ تھا، ایمان نصیب نہیں ہوا۔ تو جب آپ کی عمر کوئی 23-24 سال ہوئی تو آپ نے تجارت کا سفر کیا، حضرت خدیجہ کا مال لے کر گئے ملک شام، اور واپس آئے تو اتنا پروفٹ تھا کہ حضرت خدیجہ بھی حیران، اور ان کا جو ساتھ غلام تھا وہ بھی حیران کہ یہ اتنا پروفٹ کیسے ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا یہ بہت سچا آدمی ہے، بہت دیانتدار آدمی ہے، جس نے ایک پائی ادھر ادھر نہیں کی۔ پہلے تیرے نوکر ادھر ادھر کر دیتے تھے، پھر دوسرا سفر کیا، اس میں بھی اتنی ہی زیادہ پروفٹ ہوا۔ تو پھر حضرت خدیجہ بیوہ تھیں، پہلے ورقہ بن نوفل سے منگنی ہوئی، وہ ٹوٹ گئی، وہ ان کے کزن تھے جو عیسائی ہو گئے تھے۔ پھر
اس کے بعد ابو حالہ سے شادی ہوئی، اس سے ایک بیٹا ہوا اور ابو حالہ فوت ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ابن عابد سے شادی ہوئی، اس سے بھی اولاد ہوئی، مجھے یاد نہیں بیٹی کے بیٹا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ تو 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی۔ ان کے اندر خیال آیا کہ میں ان سے شادی کروں، تو انہوں نے اپنی باندی کو بھیجا کہ جا کے محمد کو تیار کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آئیں اور کہنے لگی محمد تجھے ایک خوشخبری سناؤں۔ کہنے کیا؟ کہ تو خدیجہ سے شادی کرے گا؟ کہنے لگا میں؟ وہ میرے پاس تو گھر بھی اپنا نہیں ہے، وہ اتنی مکے کی سب سے مالدار عورت ہے، میرے ساتھ کیسے شادی کرے گی؟ کہ تو ہاں کر تو میں بات چلاتی ہوں۔ کہنے لگا مجھے اور کیا چاہیے اگر مجھے یہ رشتہ ملتا ہے تو۔ حضرت خدیجہ کے والد فوت ہو چکے تھے، چچا زندہ تھے، تو انہوں نے اپنے چچا کو شراب پلائی ٹکا کے، یا وہ پورے نشے میں چلے گئے تو ان سے کہنے لگی چچا محمد بن عبداللہ میرا رشتہ مانگ رہا ہے، ہاں کر دو؟ کہ ہاں کر دے۔ اس نے جلدی سے انہوں نے پگڑی پہ رنگ لگا دیا۔ جب صبح ہوئی تو کہنے لگی یہ رنگ کیا ہے؟ کہا آپ نے رات میرا رشتہ طے کر لیا۔ کہا توبہ توبہ، کب؟ کس سے؟ کہ محمد بن عبداللہ سے۔ کہ اس فقیر سے تیرا رشتہ کروں گا؟ کہا چچا سارے مکے میں خبر پھیل گئی ہے، اب آپ سردار آدمی ہیں، یہ دیکھو یہ رنگ بھی لگا ہو، اگر آپ نے انکار کیا تو آپ کی شان میں کمی آ جائے گی۔ تو اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منایا اپنے چچا کو۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب تشریف لائے اپنے بنو ہاشم کے ساتھ، اور حضرت خدیجہ کے گھر میں نکاح ہوا، اور پھر آپ نے اپنی باندیوں کو حکم دیا کہ رقص کرو، تو انہوں نے رقص کیا شاید اس نکاح کی خوشی کا۔ تو اس کے بعد جب آپ اٹھنے لگے تو حضرت خدیجہ نے کہا کہاں جا رہا؟ کب ہو گیا نکاح؟ کہا نہیں بیٹھو۔ نوکروں سے کہا 2 اونٹ لاؤ، 2 اونٹ ذبح کیے، کہا کہ یہ سارا اس نکاح کی خوشی میں مکے والوں میں تقسیم کر دو۔ تو اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وہ خوش قسمت خاتون ہیں جو آپ کی پہلی بیوی بنی، اور آپ نے ان کو اتنا پروٹوکول دیا کہ جب تک وہ زندہ رہیں دوسری شادی نہیں کیا۔ ان کی 40 سال عمر اور آپ کی 25 سال، اور آپ کے لیے تو سارے مکے کی کنواری لڑکیاں حاضر تھیں۔ اللہ نے ایسا حسن و جمال دیا تھا، خاندانی شرافت سب سے زیادہ تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات میں آدم کی نسل کو چنا، پھر آدم کی چھانٹی کر کے اس میں سے عرب کو چنا، پھر عرب کی چھانٹی کر کے اس میں سے مضر کو چنا، پھر مضر کی چھانٹی کر کے اس میں سے قریش کو چنا، پھر قریش کی چھانٹی کر کے اس میں سے ہاشم کو چنا، پھر ہاشم کی چھانٹی کر کے اللہ نے میرا انتخاب کیا، میں تم میں سب سے عالی خاندان ہوں، سب سے عالی نسب ہوں، انا خیرکم ابا و نفسا۔ تو یہ ایسی شرافت تھی جو کسی کو بھی حاصل نہیں تھی، لیکن آپ نے 25 برس حضرت خدیجہ کے ساتھ گزار دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اپنی سوکنوں کے اوپر کبھی غیرت نہیں آئی، مجھے خدیجہ پہ غیرت آتی تھی جو مر گئی تھی، اور میں کہتی آپ کو ایک جوان بیوی مل گئی، آپ ایک بڑھیا کے پیچھے اتنا یاد کرتے ہیں۔ تو وہ فرماتے عائشہ خدیجہ کے بارے میں ایسا بول مت بول، اس نے جو میرا ساتھ دیا وہ کسی نے نہیں دیا، مجھے اللہ نے ساری اولاد اسی سے عطا فرمائی۔ اور کوئی حضرت خدیجہ کی سہیلی آتی تو آپ اس کا اتنا اکرام کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے ان پہ غیرت آتی تھی۔ اور یہ واحد خاتون ہیں نبیوں کے بعد جن کو سب سے پہلے اللہ کا سلام آیا۔ جب حضرت خدیجہ نے ساری دولت لوٹا دی تو جبریل آیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کر۔ اس کے بعد پھر مدینے میں ابو بکر کو سلام آیا، لیکن سب سے پہلے نبیوں کو چھوڑ کر اللہ نے حضرت خدیجہ کو اسپیشل سلام بھیجا اور کہا کہ بشارت دو جنت میں بے جوڑ موتی کے محل کی۔ تو کہا خدیجہ یہ جبریل اللہ کی طرف سے سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میری طرف سے جبریل کو بھی سلام ہو اور میں اللہ کی شکر گزار ہوں۔ تو آپ نے 25 برس حضرت خدیجہ کے ساتھ نبھایا۔ اگر آپ کو عورتوں کا شوق ہوتا تو 25 سال کا جوان 40 سال کی عورت سے کیوں شادی کرتا؟ اور پھر 25 سال نبھائے۔ جو بات کی شادی ہیں سب وہی کی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں ہے، میں نے جہاں شادی کی، جہاں بیٹی کی شادی کی، پہلے اللہ نے آسمان سے حکم بھیجا، پھر میں نے شادی کی۔ ساری حکم کی شادیاں تھیں شریعت سمجھانے کے لیے۔